بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 اگست ہے اور دن ہے ہفتے کا، سن ہے 2022۔ تو ڈاکٹر شمیم صاحب، آپ کا آج کا سوال یہ تھا کہ خلافت کیا ہے، اس کو قرآن کریم کی روشنی میں یہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ نظام خلافت جو ہے رسول کریم کے جانے کے بعد یہ آگے کیوں نہ چل سکی۔ تو اس کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں گے۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ سب سے پہلے ہم جو لفظ خلافت ہے اس کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ خلافت کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سورہ اعراف کی آیت ہے 69، 7/69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوا اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کا جو مفہوم ہے، اور کیا تم اس چیز پر تعجب کرتے ہو کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی نصیحت تمہیں میں سے ایک بشر کے ذریعے آئی ہے تاکہ وہ تمہیں تمہارے فرائض منصبی سے آگاہ کرے، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تمہیں افزائش نسل کے پھیلاؤ میں زیادہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم برے عملوں سے بچو اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں یہ جو لفظ آیا خلفاء، تو خلفاء کا مطلب ہے کہ بعد کا جانشین۔ تو اسی سے جو لفظ ہے وہ خلافت نکلا ہے۔ اب ہم خلافت کو سمجھتے ہیں کہ خلافت کس کو کہتے ہیں۔ اس کا جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے نا، وہ میں سارے سامعین سے، حاضرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک درخت یا ایک پودا اس کو سامنے لے کے آئیں تو ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ ایک درخت کے اندر ایک سسٹم جو ہے کار فرما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب موسم خزاں آتی ہے تو سارے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، اور موسم بہار میں وہ پتے جو ہے وہ ان کی جگہ نئے پتے جو ہیں آ جاتے ہیں۔ وہ جو نئے پتے آتے ہیں ان کو عربی میں خلف کہتے ہیں، یعنی وہ پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو نئے پتے آتے ہیں ان کو خلف کہتے ہیں۔ تو وہ جو نئے پتے آتے ہیں
ان کی شکل و صورت پہلے پتوں سے ہو سکتا ہے مختلف ہو، لیکن وہ جو ایک سسٹم درخت کے اندر کار فرما ہوتا ہے اسی کے تحت وہ نکلتے ہیں، اور جس طرح پہلے پتے اپنی زندگی گزار کر جڑ جاتے ہیں، یہ جو نئے پتے ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اور ہم غور کریں تو یہ جو نئے پتے آتے ہیں یہ بھی سارے بریڈ ارنر ہوتے ہیں۔ بریڈ ارنر سے مراد یہ ہے کہ یہ باہر کی دھوپ سے، ہوا سے، انوائرمنٹ سے وہ گلوکوز بناتے ہیں۔ جتنے پتے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں ایک کارندے ہوتے ہیں جو کہ خوراک جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اور وہ خوراک جمع کر کے ٹہنیوں کو دیتے ہیں، ٹہنیاں جو ہیں وہ تنوں کو دیتی ہیں، اور جو گلوکوز بچ جاتا ہے وہ پھلوں کی صورت میں وہ انسانوں کے حصے میں آ جاتی ہے۔ اس میں تھوڑا نظام معیشت جو ہے وہ بھی کار فرما ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سامعین جو ہیں اس سے یہ سمجھیں کہ یہ جتنے پتے ہوتے ہیں آلدو کہ وہ بریڈ ارنر ہوتے ہیں، خوراک جمع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنی خوراک جمع کرتے ہیں وہ اپنے پاس صرف اتنی رکھتے ہیں کہ جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان پتوں کی موٹائی، اس کی تھکنس میئر کریں کسی مائکرو میٹر سے، تو کسی بھی پتے نے اپنے پیٹ میں زیادہ خوراک جمع نہیں کی ہوئی ہوتی، یعنی وہ موٹا نہیں نظر آتا۔ سارے پتے ایک جیسی تھکنس کے ہوتے ہیں، ایک جیسے پتلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ضرورت کے مطابق وہ رکھتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک درخت جو ہے ہمارے سامنے نظام معیشت جو ہے اس کی بھی ایک زندہ مثال ہے کہ جو درخت جو ہے وہ نو انسانی کو پیش کر رہا ہے، اور یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ پوری دنیا میں کار فرما ہے۔ جتنے بھی درخت ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو جتنے بھی درخت کے پتے ہوتے ہیں ایک سے دوسرا مختلف، لیکن سارے ایک جیسے موٹے ہوتے ہیں۔ ایک یہ نہیں کہ ایک جیسے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ کچھ غریب رہ گیا، کچھ امیر ہو گیا، کچھ بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ تو یہ ایک جو نظام معیشت جو ہے درخت ہمیں ظاہر کر رہا ہے، تو یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو نظام خلافت جو ہے نا یہ فیل کیوں ہوا؟ تو میرے جہاں تک ہماری تاریخ کا سوال ہے کہ آخری رسول محمد سلام علیہ کے جانے کے بعد خلافت جو ہے وہ پتہ نہیں 100 سال یا 200 سال یہ پرولانگ کی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کی وجوہات تو قرآن کریم میں تو نہیں لکھی، یہ انسانوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بعد فلاں آ گیا خلیفہ، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اور اس کے بعد یہ جو خلافت کا مومنٹم تھا یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ختم ہوتا گیا اور یہ خلافت جو ہے ختم ہو گئی۔ لیکن اس کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خلافت جو ہے ختم ہونے کی وجوہات کیا تھی۔ تو اس کے لیے ہم سورہ اعراف کی یعنی 3 نمبر جو آیت ہے 7/3 اس پر ہم غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس آیت کے مفہوم کو پیش کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ منزل من اللہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اور یہی قرآن کریم واجب الاتباع بھی ہے۔ تو اس آیت میں رسول کریم کو عوام کے فرائض منصبی سے آگاہ کرنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیت 7/3 ہے، اس میں عوام کو براہ راست خطاب کے ذریعے حکم دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اس عظیم الشان کتاب کی اتباع کرو جو رسول کریم کے ذریعے تمہاری طرف نازل کی گئی تھی۔ اب اس آیت کا مفہوم 7/3 کا، ایمان والو اس عظیم الشان اکلوتی کتاب کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رسول کی معرفت تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع نہ کرنا۔ تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں جو چیز ہائی لائٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کے امر، یہ جملے میں صرف ما انزلہ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 2، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء کہ نہیں کے جملے میں اگرچہ بظاہر اس قرآن کریم کے سوا کی اتباع سے منع کر دیا گیا ہے۔ موجودہ جو ہمارا اسلام کا نقشہ ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو اس میں اس آیت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں نے، ہم سب نے مل کر اس کی نفی کی ہے، یعنی اس کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق ہم نے کام نہیں کیا۔ اور جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت میں بھی یہی جو ہے کمی رہ گئی کہ ہم نے جو اصل کتاب تھی قرآن کریم، اس کے ساتھ ساتھ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس کے ہم مرتکب ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ہم نے بخاری، ترمذی، سنائی، سیاستہ، یہ جتنی کتابیں تھیں جو غیر منزل تھی، اس کو بھی ہم نے شامل کر لیا، اور یوں مسلمان جو ہے آہستہ 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 قرآن سے ہٹ گئے، اور یوں جو کہا گیا کہ بھائی ہم قرآن کریم کے داعی ہیں، لیکن اصل میں موجودہ نقشہ اگر دیکھا جائے تو اس کو سنی مذہب کی طرف اسلام جو ہے ڈل گیا، اور قرآن کریم جو ہے اس سے مسلمان جو ہے وہ ہٹ گئے، اور یہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے خلافت جو ہے وہ آگے نہ چل سکی۔ جہاں تک آخری رسول کا تعلق ہے، وہ اپنے ساری زندگی جو ہے وہ صرف قرآن کریم پر عمل کرتے رہے۔ اگر ہم اتباع رسول کا ذکر کریں گے تو رسول کریم نے بھی ما انزل اللہ یعنی کتاب الہی اسی کی اتباع کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتباع کی تھی۔ اس طرح جہاں جہاں اتباع و اطاعت رسول کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول کے ذریعے عوام تک پہنچائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ضابطہ حیات کی اتباع مراد ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کا حکم پہنچانے والا، جو خود بھی احکام الہی کے تابع ہوتا تھا، جیسے کہ رسول کریم نے
خود فرما دیا تھا کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، 6/50، 10/15، 46/9۔ میں نہیں میں اتباع کرتا مگر صرف اور صرف اس عظیم الشان ضابطے کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس میں اس قرآن کریم کی آیت جو ہے 7/3، اس پر دوبارہ سے غور کیا جائے، تاکہ ہم جو قرآن کریم کا اصل مطمع نظر ہے کہ ہم منزل من اللہ کتاب جو ہے نا اس کو فالو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں 5/44، 5/45، 5/47 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو منزل من اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، جو منزل من اللہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ لہذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی اس آیت کو ہر معاملے میں آگے رکھا جائے، اور ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ہم انشاءاللہ جو خلافت کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہ دوبارہ سے آ سکتا ہے، انفرادی اور اجتماعی کوششوں کی وجہ سے۔ تو یہ تھا میں قرآن کریم کے مطابق جو میں پیش کر سکتا تھا، کہ یہ ایک سکم رہا جو بھی نظام خلافت آیا انہوں نے میرے خیال کے مطابق اس آیت کے مطابق اپنا سلسلہ آگے نہ بڑھا سکے، جس کی وجہ سے خلافت جو ہے نا آگے نہ چل سکی۔ وما علینا الا البلاغ۔